بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آزادی اظہار کا ڈھنڈورا پیٹنے والا فرانسیسی صدر لوگوں کی گرفت میں۔ اسرائیل کو دبوچنے کا وقت آ گیا، فلسطین میں حالات کشیدہ، OIC ہنگامی اجلاس۔ ہم زوال پذیر قوم اور ایک ناکام قوم ہیں، ہم ڈالر کھونے والے ہیں، سابق صدر ٹرمپ۔ اب سمجھ آیا کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن کیوں ہے، تخریب کاروں کو پیسہ دو اور کام لو۔ کشمیری جنرل عاصم منیر کے بیان سے اتنے خوش کیوں ہیں؟ پاکستان بارے امریکی سفارش، پاکستان کے 520 ارب ڈالر معاف کرنے کی سفارش۔ مولوی بھی حجرے سے باہر آ گیا، چیف جسٹس کو کسی تاخیر کے بغیر استعفیٰ دینے کا آرڈر۔ بھارت استعفیٰ مکر گیا، پاکستان جانے والے یاتریوں کے لیے ٹرینیں چلانے سے انکار۔ اب دماغ آیا ٹھکانے پر، امریکہ سعودی عرب تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ فرانس کی پولیس نے 111 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ آزادی اظہار کا ڈھنڈورا پیٹنے والی فرانس کی حکومت کے حکم پر احتجاجی جلوسوں میں شامل درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو ریٹائرمنٹ کے قانون میں تبدیلی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ملک گیر مظاہروں میں 5,70,000 فرانسیسی شہریوں نے شرکت کی ہے، جبکہ مزدور یونینوں نے مظاہرین کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے۔ فرانس کے متعدد شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تاہم پولیس اور سیکیورٹی اہلکار مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کر کے پرامن ریلیوں کو پرتشدد بنا رہے ہیں۔ فرانسیسی عوام میکرون کی جانب سے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کرنے پر چراغ پا ہیں اور اسے غیر منصفانہ اقدام قرار دے رہے ہیں۔ مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین پر صہیونی حملوں کے خلاف عالم اسلام میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اس معاملے میں اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ترکمانستان کے صدر ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے لیے عالم اسلام کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران اور ترکمانستان کے صدور نے اس موقع پر صہیونی حکومت کے مقابلے میں اسلامی ممالک کے اتحاد پر بھی زور دیا۔ موریتانیہ نے بھی اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کی تشکیل کے سلسلے میں ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ موریتانیہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کی صدارت کر رہا ہے۔ مسجد اقصی اور فلسطینی نمازیوں پر صہیونیوں کی بڑھتی جارحیت کے پیش نظر کویت نے بھی عرب ممالک کے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قطر نے بھی اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں میں بڑھتی کشیدگی اور مسجد اقصی میں تشدد کی ذمہ داری مکمل طور پر صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خارطوم میں بھی عوام فلسطین کی حمایت پہ سڑکوں پر نکل آئے اور اعلان کیا کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی بدستور سوڈانی شہریوں اور عالم اسلام کی پہلی ترجیح ہے۔ مراکش کے عوام نے بھی مظاہرہ کیا ہے۔ لندن میں بھی فلسطین کے حامی گروہوں نے صہیونی حکومت کے سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کیا اور عالمی اداروں سے اسرائیل کے مظالم پر خاموشی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ جب ٹرمپ پر مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تھی، اس کے 2 روز کے بعد سابق صدر نے اپنے سوشل نیٹ ورک ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ہم زوال پذیر قوم ہیں، ایک ناکام قوم ہے۔ اپنی اشتعال انگیز پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم جس اچھے امریکہ کو جانتے ہیں وہ اتنی تیزی سے اپنا سب کچھ کھو رہا ہے۔
تاریخ کی سب سے نااہل انتظامیہ کے زیر انتظام باقی 1.5 سال کے اختتام پر ہمارے پاس شاید کوئی ملک باقی نہ بچے۔ ہماری سرحدوں پر یلغار ہے۔ ہم عالمی کرنسی کے معیار کے طور پر اپنا ڈالر کھونے والے ہیں۔ بیوقوف لوگوں اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہم تیسری جنگ عظیم میں جا کر ختم ہو جائیں گے۔ صرف وہ چیزیں جو یہ اچھی طرح کرتے ہیں وہ ہے انتخابی فراڈ، گندی مہم اور نظام انصاف کا غلط استعمال۔ ٹرمپ نے ان الفاظ سے بات کا اختتام کیا۔ کہ ہم زوال پذیر قوم ہیں۔ دوسری طرف امریکی فاکس نیوز چینل نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے مقدمے کی نگرانی کرنے والے جج کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، جس کے بعد ان کے ساتھ سیکیورٹی ٹیم کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسی جج مرچان نے ٹرمپ آرگنائزیشن کے مقدمے کی صدارت بھی کی تھی۔ اس مقدمے میں کمپنی کو ٹیکس فراڈ کے 17 الزامات میں $1.6 ملین جرمانے کا مجرم پایا گیا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے جج مرچان اور ان کے خاندان کو ٹرمپ سے نفرت کرنے والا قرار دیا تھا۔ گزشتہ روز پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کاوشوں سے گرفتار ہونے والے گلزار امام عرف شمبے کی کارروائیوں کے پس پشت بھاری ہاتھ نکلا ہے۔ بھارتی عزائم کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں وہ پاکستان میں ریاستی تخریب کاری کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے بڑھانا چاہتا ہے۔ ماضی قریب میں بھی بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت مختلف فورم پر پاکستان دشمنی میں ایسی پالیسیوں کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مودی حکومت بلوچستان کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ جہاں چند ناسمجھ عناصر بھارت کے کہنے پر ریاست کے خلاف تخریب کاری کو ہوا دے رہے ہیں، مودی نے پاکستان پر من گھڑت الزام لگائے ہیں کہ پاکستان سے بلوچستان نہیں سنبھالا جا رہا۔ دوستو، مودی سے پوچھا جائے کہ بھارت میں چلنے والی سینکڑوں علیحدگی پسند تحریکوں کو روکنے پر مودی کی حکومت کا کتنا اختیار ہے۔ بہرحال نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت کمار نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے۔ دنیا کے سامنے تخریب کاری کو پاکستان میں عام کرنے کے لیے مالی مدد کا انکار کیا جائے، لیکن پس پردہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ مالی امداد فراہم کی جائے۔ اجیت کمار نے یہ بھی کہا ہے کہ تخریب کاروں کو پیسہ دو اور ان سے کام لو۔ سابق بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بکرم سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہی عوام کو پیسے کے زور پر استعمال کر کے اپنی بنائی ہوئی پالیسیوں سے بلوچستان میں تخریب کاری کا بازار گرم کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنی مکمل سیاسی، معاشی، سفارتی، نفسیاتی، انٹیلیجنس غرض ہر سطح پر پاکستان کی مرکزی طاقت یعنی اس کے عوام کو استعمال کر کے ان کی حکومت پر زور ڈالنا ہے۔ جنرل بکرم سنگھ نے مزید کہا کہ بلوچستان میں تیل چھڑکنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی فوج کی توجہ ان تحریکوں اور ان کے تدارک میں صرف ہو، نہ کہ کشمیر اور بھارت کی طرف پاکستان دیکھے، اور اس کے لیے وہاں خون بہانا ضروری ہوگا، اور یہی ہماری پلاننگ ہے۔ اس حوالے سے سابق امریکی سیکرٹری دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ سے افغانستان کو پاکستان کے لیے دوسرے محاذوں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ BLA کے سربراہ نے بھی علیحدگی تحریک اور تخریب کاری کی کارروائیوں کے لیے بھارت اور دوسرے ممالک سے مالی معاونت کے لیے بھیک مانگی تھی۔ ملک سے مفرور بگٹی نے بھی اپنے بیان میں بھارت سے امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اسی طرح کے تعاون کی خواہش کی جس طرح بھارت نے 1971 کے وقت کی تھی۔ بھارت شاید دوستو یہ بھول گیا ہے کہ پاکستان کے خوددار اور باوفا عوام اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ افواج پاکستان اور عوام کا لازوال رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے جدوجہد آزادی کی حمایت میں پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کے حالیہ بیان کو سراہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے بیان سے آزادی کی جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کنٹرول لائن کے حالیہ دورے کے دوران جوانوں سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ پاک فوج کشمیریوں کے منصفانہ کاز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔
اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ وادی کا حل چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے، جس سے علاقائی امن و استحکام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ بھارتی ہر درمی کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کو اپنے پاس کردہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ایک امریکی رپورٹ میں پاکستان سمیت بدحالی معیشتوں کے $520 ارب کا قرض معاف کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ امریکی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معاشی بدحالی کی شکار معیشتوں پر واجب الادا $520 ارب کے قرض کو معاف کیا جانا چاہیے۔ پاکستان جیسے ممالک پر حال ہی میں موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے سبب معاشی بدحالی اور مالیاتی دباؤ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیوالیہ کے خطرے سے دو چار ترقی پذیر ممالک پر واجب الادا قرضے معاف کرنے سے ان کی مالیاتی صورتحال بہتر ہوگی اور موسمیاتی اور ترقیاتی اہداف پورے ہو سکیں گے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے متنازعہ فیصلوں سے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جس طرح اپنے متنازعہ فیصلوں سے سپریم کورٹ جیسے معزز ادارے کو تقسیم کیا ہے اور اس کو ملک کے سپریم ادارے پارلیمنٹ سے محاذ آرائی کی پوزیشن پر لا کھڑ اس ملک اور ریاست کو جس طرح کے بحران میں مبتلا کر دیا ہے، اس کا واحد حل اب ان کا استعفیٰ ہے۔ چیف جسٹس کو بغیر کسی تاخیر کے اب استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بھارتی حکومت نے بیساکھی کا تہوار منانے کے لیے پاکستان جانے والے سکھ یاتریوں کے لیے خصوصی ٹرینوں کا انتظام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سکھ یاتری اب واہگہ بارڈر کے ذریعے پیدل پاکستان میں داخل ہوں گے اور پھر بس سے ننکانہ صاحب جائیں گے، وہاں سے وہ پنجہ صاحب حسن ابدال جائیں گے۔ گزشتہ سال بھارتی یاتریوں کو مشترکہ چیک پوسٹ سے بسوں کے ذریعے واہگہ بارڈر تک لے جایا گیا تھا۔ بارڈر سے خصوصی ٹرینوں میں ننکانہ صاحب لے جایا گیا۔ اس عمل میں سکھ یاتریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال خصوصی ٹرینیں معطل کر دی گئی ہیں اور یاتریوں کو بسوں کے ذریعے گردوارہ جنم استھان، ننکانہ صاحب اور دیگر مقامات پر لے جایا جائے گا۔ بھارتی یاتریوں کو اپنی حکومت کے ساتھ اس اہم مسئلے پر بات کرنی چاہیے تاکہ سکھ یاتریوں کے لیے سفر کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے ٹرینیں چلائی جا سکیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 70 سال سے زیادہ قدیم تعلقات بلا شبہ اپنے مشکل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ کے حالیہ بیانات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہ سرد لہر آہستہ آہستہ امریکہ اور سعودیہ کے درمیان زیادہ اچھے ماحول کے حق میں بدل جائے گی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تعاون امریکی عوام کے مفادات کی خدمت کے لیے جاری رہے۔ 70 کی دہائی میں تیل پر پابندی، 2003 میں عراق پر امریکی حملہ، ایران کے بارے میں اوباما انتظامیہ کی پالیسی اور اس کے بعد 2015 کے جوہری معاہدے سمیت سعودی امریکی تعلقات میں کئی مشکل ادوار آئے ہیں۔ 2019 میں سعودی آئل ریفائنریز پر ایران کے حملوں پر ٹرمپ کی جانب سے فوجی رد عمل کو روکنے کے بعد اعتماد کی فضا متاثر ہوئی تھی۔ انتخابی مہم کے دوران امیدوار جو بائیڈن نے سعودی عرب کو تنہا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد متعدد فیصلوں میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا تھا، جس میں سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت منجمد کرنا بھی شامل تھا۔ لیکن گزشتہ 6 مہینے کے تشویشناک واقعات امریکہ سعودی تعلقات کے تسلسل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں روس کا ساتھ دے رہا ہے جب امریکہ اور یورپ یوکرین کے خلاف جنگ کے دوران صدر پوٹن کے خزانے کو نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اقتصادی اور مالی پابندیوں کی دھمکی دے گی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ سعودی عرب کی طرف سے یوکرین کو $400 ملین دینے کا وعدہ کیا گیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے فوری طور پر اپنی تنقید کو کم کیا اور عالمی سطح پر سعودی عرب کی مثبت شراکتوں کی تعریف کرنے لگے۔
اسرائیل سے ایک انوکھی چوری کی واردات سامنے آئی ہے، جہاں پر چوری سے پہلے متعلقہ گھرانے کے تمام افراد کو کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل بھجوانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو متعلقہ رہائش گاہ اور اس کے ارد گرد لگے سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے پہچان لیا گیا تھا۔ ملزم نے گھر میں فون کر کے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کے افراد کا مبینہ طور پر کورونا کے ایک ایسے مریض سے رابطہ ہوا تھا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، اس لیے محکمہ صحت کے ایک اہلکار کے طور پر اور سرکاری ضابطوں کے مطابق میرا یہ فرض ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ سب کو فوراً اپنے کورونا ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ فون کال کے کچھ ہی دیر بعد جب متعلقہ خاندان کے افراد کورونا ٹیسٹ کروانے چلے گئے تو ملزم نے اس خاندان کی رہائش گاہ میں نقب لگائی اور وہاں سے نقد رقوم، زیورات اور کئی دیگر قیمتی اشیاء چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ روس کے سائنسدانوں نے کورونا کو انسانی جسم سے ختم کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مریض کو کسی نقصان کے بغیر اس کورونا سے نجات مل سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تابکاری کی کمزور مقداریں انسانوں کو نقصان پہنچائے بغیر کورونا کی تبدیل شدہ قسم سمیت انسانی جسم سے ختم کر سکتی ہیں۔ اس وقت سائنسدانوں کی ایک ٹیم اس طرز کے علاج اور معالجے کا طریقہ کار تیار کر رہی ہے۔ روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف کورونا بلکہ اس کورونا کی تبدیل شدہ قسم سمیت دیگر جراثیموں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔